نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہاں سے رئیس قادیان جلد نمبر 21 جلد نمبر 1 باب نمبر 21۔ یہاں پر اس کا عنوان ہے حکیم نور الدین کی ملاقات کے لیے جموں کا سفر۔ حکیم نور الدین کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ قادیانی جماعت کا پہلا خلیفہ تھا، اور مرزا قادیانی کو چلانے والا اصل بندہ یہی حکیم نور الدین تھا۔ یہ حکیم نور الدین یہ ضلع سرگودا جو ہمارے قریب میں، پہلے اس کا نام تھا شاہپور، پرانا نام اس کا شاہپور تھا۔ تو اس کی تحصیل ہے بیرا۔ جب آپ موٹر وے پہ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو بیرا لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس بیرا کا رہنے والا یہ حکیم نور الدین تھا۔ اس کا پورا نام ہے حکیم نور الدین بیروی۔ یہ سرگودا کا رہائشی تھا۔ علوم عربیہ کی تحصیل اس نے ریاست رامپور میں کی، پھر وہاں سے یہ لکھنؤ گیا اور حکیم علی حسن کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کی۔ مکہ معظمہ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ کے پاس رہا، اور مدینہ منورہ میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ کے پاس رہا۔ یعنی اتنے بزرگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا حکیم نور الدین کا۔ مکہ میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، مدینہ میں مولانا عبد الغنی مجددی، اور لکھنؤ میں حکیم علی حسن۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کا علم نامکمل تھا۔ علم کیا تھا؟ نامکمل۔ کیوں؟ کہ ہر گھاٹ کا پانی حکیم نور الدین نے پیا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ مرزا قادیانی پہلے اتنے اکابر کی صحبت اٹھانے کے باوجود اس کی طبیعت آزادی کی طرف مائل رہی۔ ٹھیک ہے، حنفیت پر یہ قائم نہ رہا۔ پہلے اس کا حنفی ہونے کا دعویٰ تھا، لیکن حنفیت پر قائم نہ رہا، اہل حدیث بن گیا۔ اہل حدیث بننے کے بعد پھر یہ نچری بن گیا، سر سید کی تعلیم سے متاثر ہو کر۔ نچری بننے کے بعد یہ جموں چلے گیا، کشمیر۔ وہاں مہاراجہ رنبیر سنگھ تھا جو علم دوست حکمران تھے۔ تو حکیم نور الدین کے کمالات کہتے سنا تو حکیم نور الدین کو اپنے پاس بلایا اور 100 روپے ماہوار پر اس کو اپنے اتباع میں داخل کر دیا۔ جیسے بڑے بادشاہ حضرات ہوتے ہیں تو ان کے گھریلو معالج ہوتے ہیں، حکما ہوتے ہیں، خاندانی جدید پشتی معالج چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں حکیم نور الدین کو 100 روپیہ ماہوار پر اس کو طبیبوں کی اپنی اس میں داخل کر دیا۔ اب چونکہ وہاں پر یہ سر سید کی کتابوں کے سے مطالعہ کرنا شروع کیا اور سر سید کی تعلیم سے بڑا متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے حکیم نور الدین نے سر سید کو خط لکھا، اور سر سید کو خط لکھتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ کی کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ کے نام قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ تو عرب کے لوگوں کے مزاج کے مطابق نازل ہوا تھا، اور اس کے اندر اب چونکہ عرب نہیں رہا، اب یہ دنیا ترقی کر گئی ہے، تو اب اس دور کے حساب سے قرآن مجید کی آیات کے اندر آپ ترمیم و اضافہ کریں۔ یہ حکیم نور الدین نے کیا نام ہے سر سید کو یہ بات کہی، اور سر سید نے اس کا جواب لکھا، اور جواب میں یہ کہا کہ آپ نے جو میں نے خیالات پڑھے تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ما بین دفتین قرآن مجید کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کے اندر تو نہ میں ترمیم کر سکتا ہوں، نہ اضافہ کر سکتا ہوں، نہ یہ میرے لیے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، میری تحریرات کا معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ قرآن مجید کے اندر بالکل تعریف کی جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو لوگوں کے اندر دینی تعلیم عام ہے، میں اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر علوم و فنون کی طرف لگانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ فن کے اندر مہارت پیدا کریں اور ان لوگوں کا تعلق علماء اکرام سے ختم ہو جائے۔ یہ میرا مقصد ہے کہ یہ علوم و فنون کی طرف آئے، دنیاوی علوم کی طرف آئے، اور جو جدید علوم ہے اس پر لوگوں کو کیا نام ہے رسوخ حاصل ہو۔ یہ میرا مقصد ہے کہ پرانے علماء سے تعلق ختم کر کر جدت کے ساتھ، جدیدیت کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جائے۔ یہ اس نے جواب دیا سر سید نے۔ اب مرزا غلام قادیانی کو جب یہ ساری چیزیں پتہ چلی تو اس کو ملاقات کا اشتیاق ہوا کہ جا کے میں حکیم نور الدین سے ملاقات کروں۔ تو مرزا قادیانی کے متعلق آتا ہے کہ یہ جموں کشمیر چلا گیا،
اور اس نے حکیم نور الدین سے ملاقات کی. لیکن جب یہ ملاقات کے لیے نکلا تو اس سے پہلے یہ جو مرزا غلام قادیانی تھا اس نے وزیر آباد ایک علاقہ ہے وہاں پر مرزا قادیانی نے آگے پڑاؤ ڈالا اور میاں عزیز الدین مرحوم تھے انہوں نے یہ بات لکھی کہ جب مرزا قادیانی جموں جا رہے تھے تو جموں جاتے ہوئے ہمارے محلہ شیخ لال کے قریب پیر حیدر شاہ کا مقام تھا تو وہاں پر مرزا قادیانی نے 4 دن رہائشی اختیار کی تو ہم بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے. تو اس وقت مرزا قادیانی کے اوپر صوفیت کا غلبہ تھا, بزرگی کا, اور کیا نام ہے اہل حدیث مسلک کے ساتھ اس کا تعلق تھا. تو صوفیت کا غلبہ تھا, کوئی بلند بانگ دعوے نہیں تھے. لیکن یہ میاں عزیز الدین کہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی حکیم نور الدین سے ملاقات کر کے واپس آئے اور حکیم نور الدین نے یہ ساری چیزوں کو سمجھائی کہ آپ اس طرح کے دعوے کریں, یوں چلیں, سر سید سے اپنے تعلق قائم رکھیں, تو کہتے ہیں کہ جب یہ جموں سے واپس آئے تو واپسی میں بھی ہماری اسی وزیر آباد محلہ شیخ لال میں آ کر پیر حیدر شاہ کے مقام پڑاؤ ڈالا. اب جب واپس میں مرزا قادیانی آیا اور لوگ جب اس کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ اب مرزا غلام قادیانی کا بالکل پیترا بدلا ہوا ہے. پہلے صوفیت کا غلبہ تھا, اب مرزا قادیانی جو ہے نا وہ بڑے ہانک رہا تھا اور بلند بانگ دعوے کر رہا تھا, اپنی بزرگی اور شیخی بکھا رہا تھا کہ جی میں تو اس وقت تو مجدد ہوں, بزرگ ہوں, اور میرے ہاتھوں کو کوئی بیعت کرے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی. تو اس طریقے سے مرزا غلام قادیانی بالکل ایک غرور مجسمہ دکھائی دیا. تو یوں حکیم نور الدین کی ملاقات کے بعد مرزا قادیانی کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا. تو یہ حکیم نور الدین سے ملاقات کی, اور خود مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنے کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ یہ جو حکیم نور الدین کی جو تفسیر ہے, نور الدین اس کی تفسیر کے اندر یہ سر سید سے مائل تھا, اور اس کی شروع کی تحریرات کے اندر جہاں بھی اس کی دین کے اندر تعویلات کی تو وہ سر سید احمد سے متاثر ہو کر حکیم نور الدین تعویلات کیا کرتا تھا. تو یہ حکیم نور الدین تھا کہ جس کا تعلق سر سید سے اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا, اس کے اندر نیچریت اور مذہب بیداری پیدا ہوئی, اور یہاں تک کہ حکیم نور الدین نے یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر ترمیم و اضافہ کیا جائے. مرزا قادیانی نے حکیم نور الدین سے ملاقات کی, اسے سارا منصوبہ رکھا, اور مرزا قادیانی کے دماغ کو مزید خراب اس حکیم نور الدین نے کیا. اور اس حکیم نور الدین کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب مرزا ملون نے دعویٰ کر لیا تھا تو یہ حکیم نور الدین شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ کے پاس گیا تھا اور ان سے اس کہنے میں گفتگو بھی کی. حکیم نور الدین ابراہیم احمدیہ لے کر گیا تھا کہ آپ اس پر کچھ کلمات لکھیں, تاکہ کہنے میں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ تو ایسے دعوے ہیں کہ جس پر تصدیق کی نہیں جا سکتی. اور آپ نے مرزا قادیانی کے متعلق سخت جملے استعمال کیے. حکیم نور الدین نے کہا کہ دیکھو, ہم نے کہا تھا کہ مولوی جو صوفیہ ہے ان کو بھی مرزا قادیانی کی شہرت ہضم نہیں ہوگی. اس پر پھر حکیم شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ نے پیشن گوئی کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مرزا قادیانی کے مصائب لکھے گئے ہو, اور عنقریب مرزا قادیانی ایسے دعوے کرے گا جو نہ رکھے جائیں گے جو نہ سنے جائیں گے. چنانچہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین قادیانی جماعت کا خلیفہ اول بنا. تو حضرت رحمہ اللہ نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تم اس کے مصاحب لکھے گئے ہو, تو یہ حکیم نور الدین تھا جو مرزا قادیانی کو چلاتا رہا اور مرزا قادیانی کے مشن کو آگے لے کر چلا. تو یہ حکیم نور الدین اور سر سید اور مرزا قادیانی یہ ساری تسلیس مل کر انہوں نے اسلام کو حلیہ بگاڑا, اور مرزا قادیانی اسی طریقے سے آگے وہ چلتا.